UCS ٹی وی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، مسلمانوں نے جب سے ہدایت و جہاد کا راستہ چھوڑا تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ اگر ہمارا تابناک ماضی دیکھا جائے تو وہی ہماری اصل پہچان تھی۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہدین سلاطین گزرے جن کے ناموں سے مسلمان گھرانوں کا بچہ بچہ واقف ہے، جنہوں نے اپنے دور میں صلیبیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے استاد مکرم سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس اور سلطان ایوب ارسلان جیسے سلطان شامل ہیں۔ لیکن آج ہم جس مرد مجاہد کا تذکرہ کرنے والے ہیں اسے چند سال قبل تک پاکستان میں شاید ہی گنے چنے لوگ جانتے ہوں گے، یا وہ لوگ جانتے ہوں گے جو تاریخ کا گہرائی کی حد تک مطالعہ رکھتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم مجاہد کا نام ارطغرل غازی ہے۔ ارطغرل نے مسلمانوں کی آزادی کے جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سے قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کے ثمرے میں مسلمانوں کا ایک روشن دور شروع ہوا۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار شروع کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، بر صغیر، چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہو گئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کے تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھی، تو دوسری طرف سلطان خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقامات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت موج شباب پر تھی۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنے تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبائل کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبائل چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ انہیں جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہی خیمہ گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان ترک قبائل میں سے بعض ایران اور شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ انہی ترک قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام قائی قبیلہ تھا۔ قائی قبیلہ باقی قبائل سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ قائی قبیلہ سلمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سردار سلیمان شاہ بیمار ہو کر رک گئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگر تاکن، گندوگدو، ارطغرل اور دندار۔ سلمان خان کی وفات کے بعد قائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگر تاکن اور گندوگدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اہلت چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے قائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کے حکمران سلطان علاء الدین اول تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ان تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور یہ فوج جیتے جی ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی، جبکہ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے
اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب اجداد کا علاقہ دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور قائی قبیلہ یہی آباد ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے قائی قبیلے کو دیا تھا تاکہ بازنطینیوں کی طرف سے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دے دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کرو اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ عرصے بعد ارطغرل غازی کو سلطان علاء الدین کی طرف سے سوگوت شہر بھی دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور عمرہ کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ اگرچہ قونیہ، مصر عتیقہ، روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینی صوبے کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب دین شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحد فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے بدلے میں اس شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنی ہر اول دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خودسر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1281 اور بعض کے نزدیک 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ارطغرل غازی کو سوگوت میں دفن کیا گیا اور آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے ریاست دین مسعود ثانی کی بیٹی تھیں۔ حلیمہ خاتون کے بطن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے گندوز، ساوچی اور عثمان پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کے وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ والد کے بعد انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی اور عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوح علاقوں میں اپنے خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 625 سال تک چمکتا رہا اور جس کی وسعت 3 بر اعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کی گئی۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی نے ارطغرل غازی کی زندگی پر ایک ڈرامہ بنایا ہے۔ اس ڈرامے کا نام دیرلش ارطغرل ہے اور یہ واحد ایسا ڈرامہ ہے جس کا صرف 15% حصہ یعنی سیزن 1 پاکستان میں اردو ڈب کیا گیا تھا اور اب حکومت کے کہنے پر پی ٹی وی اس ڈرامے کی ڈبنگ کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی لاکھوں پاکستانیوں نے اس ڈرامے کا باقی حصہ ترکش زبان، اردو یا انگریزی سب ٹائٹلز میں دیکھ چکے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ آخر اس منفرد ڈرامے میں ایسا کیا ہے جو پاکستانی لوگ، جو کہ کافی سہل پسند ہوا کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھا کر اسے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہی نہیں، اسے نیو یارک ٹائمز مسلمانوں کا سافٹ بم قرار دے چکا ہے۔ تو سنیے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اسے دیکھنے والا اپنے اندر مجاہد کی سی روح محسوس کرتا ہے
اور اگر اس کا مردہ ضمیر حرکت میں نہ بھی آئے تو کم از کم اتنا اثر ضرور ہوتا ہے کہ اپنے حال پر ایک مرتبہ نظر ثانی کر سکے۔ در حقیقت دیریلش ارطغرل سیریز ایک جادو ہے جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا جس نے یہ ڈرامہ دیکھا ہو اور اس سے کوئی سبق حاصل نہ کیا ہو۔ ایسا جوش جگا دینے والا ڈرامہ تاریخ میں کبھی کبھی ہی بنتا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اگر کسی نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو وہ ان میں چھپی کالی بھیڑیں ہیں، ورنہ دشمن میں اتنی سکت کہاں۔ دور حاضر میں برقی میڈیا ہی ہمیں اپنے اسلاف سے متعارف کروانے اور عظیم تاریخ سے روشناس کروانے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمارے میڈیا میں رائج فضول عشق و عاشقی اور بے معنی گھریلو تنازعات پر بنے بے معنی ڈرامے ذہن میں خرافات ہی پیدا کرتے ہیں۔ بس ہمیں ضرورت مزید ایسی سیریز کی ہے۔ یقین مانے یہی میڈیا کا بہترین استعمال ہے۔ اس ڈرامے کی مکمل سیریز اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ آپ کو مختلف سائٹس پر مل جائیں گی۔ جہاں آج کی ہماری عوام بالی ووڈ ہالی ووڈ کی غلاظت سے بھرپور فلموں اور پاکستان کے گھریلو جھگڑوں اور بے حیائی والے ڈراموں پر وقت کا ضیاع کر رہی ہے، اسے چھوڑ کر ایسی سیریز کو کچھ وقت دیں۔ مفتیان کرام کے فتوے کی نظر میں موسیقی، بے پردہ عورتوں اور مخلوط محفلوں کی وجہ سے شرعاً تو اسے دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن باقی بیہودہ فلموں ڈراموں سے نسبتاً بہت بہتر ہے۔